کروں گا ایک جملے سے، خطبے سے پہلے پڑھنے لگا ہوں اس لیے کہ اور پہلی مجلس میں بھی یہ میں نے کہا تھا کہ سارے اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مائیں جب ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھواتی ہیں۔ اس کے آگے وہ کہتی ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ با خلیفاتہ بلا فصل۔ اس جملے پہ فوکس رکھنا ہے۔ ہم کلمہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ ہیں جو بلا فصل ہیں۔ تو اے مومنو، اس علی کو جو خلیفہ بلا فصل ہے اس کے ماننے والوں کو یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ صلوات پڑھیے اور ممبر کی زینت بن جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در حل عطا، مہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، عماد الاسفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمی، امام المتقین، اول العابدین، ازہد الزاہدین، زین الموحدین، حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، یعنی عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ صلوات دعا ہے خالق منان سے، کریم اللہ رحیم اللہ، ایام غربت ہیں ان کے صدقے میں غریب الوطنی میں جتنے بھی مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو دور دراز علاقوں سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، میرا کریم اللہ ان مولا کے ماننے والے چاہنے والے 72 کے صدقے میں آپ تمام کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پاک اللہ آل محمد کا خالق اور مالک اللہ جتنی شان بلند ہے اس کی اتنا آپ کا بخت بلند فرمائے۔ میرا پاک اللہ سرپرست اعلیٰ سید شبیر الحسنین رضوی صاحب بیمار ہیں، میرے فرخ بھائی نے کہا تھا وہ تھوڑے سے ناساز تھی طبیعت، اور جتنے موجود ہیں حاضرین ان کے جتنے بھی مریضان ہیں ان تمام پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور میرا پاک اللہ اس رضویہ امام بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور نائم فرمائے۔ اور میرا پاک اللہ دانش بھائی بہت ہی عزیز میرے محترم، وہ زیارات مقدسہ کے سفر کے لیے گامزن ہو رہے ہیں، میرے پاک اللہ اور جتنے بھی یہاں پہ حاضرین موجود ہیں
زیارات مقدسہ کی وہ خواہش رکھتے ہیں، میرا پاک اللہ یہ جتنے بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو تب تک موت نہ آئے جب تک یہ 14 کی زیارت سے مشرف یاب نہ ہو جائے۔ اپنی اور میری تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت ہی اچھا پڑھ رہے تھے، سننے والے کی سماعت کمال تھی، اور واقعی آپ نے داد دی ان کو۔ اور میرا بھی موضوع تو بہت اچھا ہے، ذکر علی، تو ہم نے ذکر علی بھی سب نے مل کر کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آئے تو یقیناً پھر اس ہاں میں ہاں ملا دیا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ سب ان کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ یہ یا علی کی صدائیں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یا آپ کہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقین رکھیے آپ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ کوفہ کی مسجد ہے، ممبر سنونی ہے، اور وہ براجمان ہے ممبر پر کہ جن کے لیے ممبر سجدہ ہے، یعنی میرے مرشد علی، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، اے میری چاہت کو اپنا ایمان قرار دینے والوں، تم جس بھی محفل میں بیٹھ کر ہماری وکالت میں بولتے ہو، ہمارے لیے بولتے ہو، ہماری وجہ سے بولتے ہو، تو خدا کی قسم وہ زبان تمہاری ہوتی ہے، لفظ میں علی عطا کرتا ہوں۔ بالکل پرواز ابھی جاری ہونے لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علی ابن ابی طالب کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، بہت بلند مقام دیا ہے۔ حضرت سید الساجدین، کیونکہ نماز سے کل ابتدا ہوئی تھی تو آج بھی نماز سے ابتدا ہو جائے، سید الساجدین اپنے مسجد نبوی میں مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہودی تھا، اس نے آ کر ایک بات کی کہ یبن رسول اللہ، آپ نماز کے متعلق جانتے ہیں؟ سوال اتنا عجیب ہے کہ مولا کے ساتھ مولا کا غلام کھڑا ہوا تھا، اس نے آستینیں چڑھانا شروع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، اس سے پوچھ رہے ہو جس کو دیکھ کر نماز نے نماز پڑھنا سیکھا ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ، دیکھ کر نماز نے نماز پڑھنا سیکھا ہے۔ مولا نے کہا اس پر رحم کرو، اس لیے کہ یہ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں، اور گلہ ہمیں یہ ہے، یہ تو پھر غیر ہے، ہمیں اپنے بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ تو مولا نے کہا تو سوال کا سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ بیان کیجئے کہ افتتاح نماز کیا ہے، گوہر نماز کیا ہے، جوہر نماز کیا ہے، تحلیل نماز کیا ہے، اور شرط نماز کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پہنچانا چاہیے اور بتانا چاہیے، اور نماز سے محبت وہی رکھتا ہے جو علی کو مانتا ہو، کیونکہ آپ کے مولا کا لقب ہے امام المتقین، وہ امام جو متقیوں کے ہیں۔ اور متقی کی آج آسان سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، نہیں ہم بار لگاتا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، نہیں، جو اللہ نے رسول کو دیا ہے، فَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول کہے اس پر عمل کر لو، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں سند دی ہے کہ پھر جناب سے لے کر آخری ماننے والے تک سب متقی ہیں، اور آپ کے ہی امام کو امام المتقین کہا جاتا ہے۔ اتنی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو جو منصب دیا ہے، امام نے وہ کہنا شروع کیا. سوال کرنے والے تم نے سوال کیا ہے افتتاح نماز کیا ہے؟ افتتاح نماز ہے تکبیرۃ الاحرام، جسے ہم کہہ کے نماز کا افتتاح کرتے ہیں. اور گوہر نماز کیا ہے؟ گوہر نماز ہے الحمد، فاتحہ، جسے ہم پڑھتے ہیں اور ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا تھا کہ گوہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر نماز کیا رکھا ہے؟ جوہر نماز کیا رکھا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا جب تم سجدے میں جاتے ہو اور سجدے میں اپنی جبین نیاز جھکا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں جوہر. کیونکہ جب جوہر میں چیز سمٹ جاتی ہے تو وہ پاک اور طاہر ہو کے جبرائیل کے پروں پر سوار ہو جاتی ہے. اور تم نے سوال کیا ہے تحلیل نماز کیا ہے؟ تحلیل نماز ہے جب تم سلام کہہ دیتے ہو، سلام کہہ کر اپنی نماز کو اختتام پر پہنچاتے ہو، یہ تحلیل نماز ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ پلیز تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اس نے سوال کیا تھا شرط نماز کیا ہے؟ میرے مولا علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے یہودی سوال تم نے کیا ہے، اچھا کیا ہے. یہ جتنی بھی مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں وہ آج جو پہلے سن کے بھلا چکا ہے، کیونکہ بھلانے کی عادت ان کی پرانی ہے. یہ ہاتھ دیکھ کر بھی بھلا دیتے ہیں، یہ ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تم نے سوال کیا ہے دوبارہ یہ سن لیں گے. او یہودی، میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت شرط نماز ہے. جو شرط کو پورا نہیں کرتا اللہ نے اس کے لیے ہی کہا ہے آخرت میں یہ نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائے. میرے علی میرے جد کی ولایت ہی شرط نماز ہے. حضرت رسول خدا نماز سے بات چلی. حضرت رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک عرب آیا اور اس نے آ کر میرے رسول کے سامنے ہدیہ پیش کیا. اور ہدیہ کیا تھا؟ 2 سرخ اونٹنیاں تھیں. سرخ اونٹنیاں اتنی مہنگی تھیں جتنا مہنگا آج ڈالر ہے اور اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. اتنی مہنگی اونٹنیاں تھیں کہ جو سونا اور چاندی سے بھی بہت گراں بہا قدر رکھنے والی اونٹنیاں. رسول خدا نے اپنے ستاروں کی طرف دیکھا، اپنے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے مجھے رسول خدا ماننے والوں، آج مجھ رسول کا دل یہ بن گیا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا کون سا صحابی ایسا ہے جو صرف اور صرف 2 رکعت خالصتاً اللہ کے لیے پڑھتا ہے، جس کی نیت میں صرف اور صرف خدا ہو. وہ 2 رکعت نماز یہاں پہ میرے سامنے پڑھے. یہ ایک اونٹنی جو مجھے ہدیہ کی گئی ہے یہ میں اسے دے دوں گا. اب لالچ شروع سے بہت زیادہ رہا ہے. اب جیسے انہوں نے سنا کہ اتنی مہنگی اونٹنی ہمیں ملنی ہے، ان ساروں نے دعویٰ کیا لیکن دلیل کوئی بھی نہ لا سکا، یعنی اس پر پورا کوئی نہیں اتر سکا. اتنے میں فناظر رسول خدا الی وجہ علی ابن ابی طالب، اتنے میں رسول خدا نے اپنی طاہرانہ نظریں علی کے چہرے پر رکھی اور کہا علی آپ امتحان نہیں دینا چاہیں گے؟ رسول خدا بتانا چاہتے ہیں کہ علی کیا ہے اور یہ کیا ہے. رہتی دنیا تک بتانا تھا نا. آج رضویہ امام برگاہ میں رسول خدا جانتے تھے یہ بات ہونی ہے. رسول خدا نے اس لیے اہتمام کیا. علی علیہ السلام نے نماز کے لیے ارادہ کیا.
اور تکبیرۃ الاحرام کہی، سجدے کیے، نماز مکمل کی۔ ابھی علی کی نماز مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ جبرائیل نے عرش چھوڑا، فرش پہ آیا، رسول خدا کو سلام کے بعد کہنے لگا یا رسول خدا یہ اونٹنی علی کی ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اونٹنی علی کی ہو گئی، اس لیے کہ علی نے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کو ہی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ علی کے ذہن میں کوئی اور نہیں آیا۔ کی ضرورت ہے، علی کے ذہن میں کوئی نہیں آیا۔ اب میرا رسول دلوں کے رازوں سے بہتر جانتا ہے۔ رسول خدا نے پورے بھرے مجمع میں جبرائیل کو کہا اے جبرائیل آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی جب سلام پھیر رہے تھے تو علی کے دل میں یہ خیال تھا کہ ان اونٹنیوں میں سے زیادہ وزن رکھنے والی اونٹنی کون سی ہے؟ اے جبرائیل مجھے یہ بتائیے کیا یہ دنیا کا خیال نہیں ہے؟ رسول خدا نے جبرائیل کو کہا، اور جبرائیل تو وہی جانتا ہے جو اللہ اسے بتاتا ہے۔ بس فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جبرائیل نے پھر پرواز پکڑی، عرش الہی پہ گیا، جواب خدا سے لایا، اور رسول خدا کو آگے کہنے لگا یا رسول خدا اللہ اب کہہ رہا ہے کہ علی کو 2 اونٹنیاں دے دیجئے، علی کو 2 اونٹنیاں دے دیجئے۔ جیسے حیرانگی آپ کے چہروں پہ ہے، یقین کیجئے 1400 سال پہلے جو سامنے سن رہے تھے ان کے چہرے پہ بھی تھی کہ دل میں علی کے خیال آیا ہے دنیا کا، اور اللہ نے کہا ہے اس کو 2 اونٹنیاں دے دو، تو اللہ نے ساتھ جواب بھی بھیجا تھا۔ اور رسول خدا نے یہ سوال کیا ہی اس لیے تھا کہ میرے ستاروں کو پتہ چل جائے علی کا منزلت کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، اور جو بھی علی کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے وہ ذرا سنبھل کے علی کے مقابلے میں آیا کرے۔ ارے اللہ نے یہ کہا اے رسول خدا جب علی نے یہ خیال کیا نا تو ان کا خیال اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ علی نماز میں یہ سوچ رہے تھے اے میرے اللہ مجھے پتا چل جائے ان اونٹنیوں میں سے کس کا وزن زیادہ ہے، تاکہ جیسے ہی میرا مولا رسول مجھے وہ اونٹنی دے، جیسے ہی علی ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے۔ اے رسول خدا اس میں بھی علی فنا فی اللہ تھے، اس لیے اب اللہ کا دل کر گیا ہے، بے دل کے دل کا نام ہے علی، اس لیے اللہ کا دل کر گیا ہے علی کو 2 اونٹنیاں دے دی جائیں۔ یہ مرتبہ ہے میرے مولا علی کا۔ برسوں کی تقریر ذہنوں میں اگر ہے تو وہاں سے تھوڑا سا ٹچ دے دوں کہ رسول خدا تمام اپنے یاران کو، اپنے چاہنے والوں کو جب رسول خدا نے کہا تھا کہ اے علی یہ چلے گئے تھے تم کیوں نہیں گئے، یہیں پہ بات روکی تھی کہ یہ چلے گئے تھے علی تم کیوں نہیں گئے، تو پھر سورہ آل عمران کی آیت بنی تھی علی کا کلام، اور علی ابن ابی طالب نے یہ کہا تھا یا رسول خدا میں آپ کو چھوڑ کر کیوں چلا جاتا، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر کر دیتا؟ علی علیہ السلام نے کہا کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر کر دیتا؟ تو اس وقت اللہ نے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کے جبرائیل کے ہاتھوں بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو بھی پشت دکھائے گا رسول خدا کو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ کافروں کو، بھاگنے والوں کو دوست نہیں چنا کرتا۔ ایک یہ علی کا عمل قرآن کی
اور پھر دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بدر کی نئی نئی جنگ تھی اور علی علیہ السلام نے کہا تھا اے ابو سفیان اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ مولا ہے تمہارے پاس تو کوئی مولا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی صورت بنی تھی قرآن کی اور یہ آئی تھی سامنے، تو اب یہاں پہ پہنچ کے علامہ شبلی نعمانی نے لکھا، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ جب علی کی تلوار کے صدقے جنگ جیت لی گئی تو رسول خدا نے اپنے پیاروں کی طرف دیکھا کہ جن کی ابھی کپڑوں کی سلوٹیں بھی خراب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جیسے باخیریت گئے تھے ویسے ہی باخیریت واپس آ گئے تھے۔ تو رسول خدا نے کہا اچھا آپ بھی چلے گئے تھے، تھوڑا سمجھئے گا، پر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سمجھئے گا، ممبر کا تقاضا یہ ہے کیسے ہی پڑھا جائے۔ رسول خدا نے کہا اچھا آپ بھی چلے گئے تھے، آپ بھی چلے گئے تھے، آپ بھی چلے گئے تھے اور سارے چلے گئے تھے، تو رسول خدا نے یہ کہا آپ کیوں چلے گئے تھے؟ سوال ہوا۔ اب شبلی نعمانی صاحب نے بہت مستند ترین حوالہ ہے اور مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مجمع کو کہیے تھوڑا آگے آ جائے، پر محمد و آل محمد صلوات کی تمام تر بارشوں میں آپ آگے آ جائیے، تھوڑا زینت ممبر کریں۔ اب جیسے ہی رسول خدا نے سوال کیا تو اب رسول کے ستاروں نے اپنے سینوں کو چوڑا کر کے کہا یا رسول خدا ہم میدان میں قیامت